دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ 9 ستمبر 2025 کو کیا ہوا؟ اسرائیل نے قطر کی سرزمین پر حملہ کیا۔ جی ہاں، قطر پر۔ لیکن یہاں سب سے حیران کن بات یہ نہیں کہ حملہ ہوا، سب سے شرمناک بات یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ میں آپ کو آج ایک ایسی کہانی بتانے والا ہوں جو آپ کو یقین نہیں آئے گی۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے پوری اسلامی دنیا کے پاس ایک سنہری موقع تھا اسرائیل کو اس کی اوقات یاد دلانے کا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ کیسے 57 اسلامی ممالک نے مل کر امریکہ کا شکریہ ادا کیا؟ کیسے قطر نے، جس کی اپنی سرزمین پر حملہ ہوا تھا، کہا کہ نہیں، ہم پر حملہ نہیں بلکہ حملہ فلسطینیوں پر ہوا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں مبالغہ کر رہا ہوں تو آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، کیونکہ آج میں آپ کو وہ سب کچھ بتاؤں گا جو میڈیا نہیں بتاتا۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے 2 خرب روپے بتا دیا گیا، کیسے عرب لیگ کے سیکرٹری اپنی ہی باتوں سے مکر گیا، اور کیسے ہم نے تحریک کا سب سے بڑا موقع ضائع کر دیا۔ ابھی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کیونکہ یہ وہ سچائی ہے جسے دنیا کو جاننا چاہیے۔ دوستو، جب میں نے یہ خبر پڑھی تو میرا خون کھولنے لگا۔ سوچئے، ایک ملک کی سرزمین پر حملہ ہوا، اس کے شہری مارے گئے، اور پھر وہی ملک کہے کہ نہیں، ہم پر حملہ نہیں ہوا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کیسی غیرت ہے؟ یہ کیسا وقار ہے؟ لیکن دوستو، میں آپ کو شروع سے بتاتا ہوں کہ واقعی کیا ہوا تھا، کیونکہ یہ صرف ایک حملے کی کہانی نہیں، یہ پوری اسلامی دنیا کی بے غیرتی کی کہانی ہے۔ آج آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے ہمارے حکمران امریکہ کے آگے کتنے بے بس ہیں، کیسے وہ اپنی عوام کو بیوقوف بناتے ہیں، اور کیسے انہوں نے اسرائیل کو مزید طاقتور بنانے میں مدد کی۔ دوستو، 9 ستمبر 2025 کا دن تاریخ میں یاد رکھا جائے گا، لیکن کیوں؟ اسرائیل کی دلیری کی وجہ سے یا مسلم ممالک کی بزدلی کی وجہ سے؟ اس دن اسرائیل نے قطر کے دوحہ شہر کے رہائشی علاقے پر براہ راست حملہ کیا۔ کئی جنگی طیارے آئے، بم برسائے، اور 6 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اسرائیل کی اتنی ہمت کیسے ہوئی؟ آخر قطر کوئی چھوٹا ملک تو نہیں، اس کے پاس پیسے بھی ہیں، طاقت بھی، اور امریکہ سے اچھے تعلقات بھی ہیں۔ حملے کا اصل مقصد ایک سازش۔ دوستو، یہ کوئی عام حملہ نہیں تھا۔ اسرائیل کا نشانہ وہ حماس کی قیادت تھی جو امن کے مذاکرات کے لیے دوحہ میں جمع ہوئی تھی۔ سوچئے کتنی چالاکی ہے۔ جب حماس امن کی بات کرنے آیا تو اسرائیل نے کہا نہیں، ہمیں امن نہیں چاہیے۔ یہ صرف حملہ نہیں تھا بلکہ ایک پیغام تھا اسرائیل کی طرف سے پوری دنیا کو، پیغام کہ ہم جہاں چاہیں گے حملہ کر سکتے ہیں اور جس پر چاہیں گے بم گرا سکتے ہیں۔ قطر کا شرمناک رد عمل۔ دوستو، اب آتا ہے سب سے شرمناک حصہ۔ جب قطر پر حملہ ہوا تو قطر نے کیا کیا؟ کیا انہوں نے واپس حملہ کیا؟ نہیں۔ کیا انہوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات توڑ دیے؟ نہیں۔ کیا انہوں نے تیل کی سپلائی بند کی؟ نہیں۔ OIC کا ایمرجنسی اجلاس بلایا۔ قطر نے کیا کیا؟ انہوں نے ایمرجنسی OIC کا اجلاس بلایا۔ واہ بھئی واہ، کیا زبردست رد عمل ہے۔ 15 ستمبر 3 اجلاسوں کا دن۔ 15 ستمبر کو 3 اجلاس ہوئے۔ OIC کا ایمرجنسی اجلاس، جسے دوحہ سمٹ بھی کہا گیا، عرب لیگ کا اجلاس، خلیج تعاون کونسل کا اجلاس۔ 3 اجلاس لگتا ہے جیسے کوئی بڑا ایکشن ہونے والا ہے، لیکن دوستو جو ہوا وہ ایک مذاق تھا۔ OIC کا اعلامیہ، مذاق کی انتہا۔ OIC نے اجلاس کے بعد ایک لمبا چوڑا اعلامیہ جاری کیا۔ اس میں کیا تھا؟ اسرائیل کی مذمت کرتے ہیں، تمام ممکنہ قانونی اقدامات کریں گے، فلسطینیوں کی حمایت کریں گے۔ لیکن دوستو، سب سے مضحکہ خیز بات یہ تھی کہ اعلامیے میں کہا گیا حملہ قطر پر نہیں بلکہ فلسطینیوں پر ہوا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ حملہ تو ہماری سرزمین پر ہوا، تمہارے شہری مرے، لیکن تم کیا کر رہے ہو کہ حملہ کسی اور پر ہے۔ امریکہ کا شکریہ، غداری کی انتہا۔ دوستو، اب آتا ہے سب سے شرمناک حصہ، OIC کا اعلامیہ کہ شق نمبر 6 میں امریکہ کا شکریہ ادا کیا گیا۔ جی ہاں، آپ نے ٹھیک سنا، امریکہ کا شکریہ کہ اس نے فریقین کے درمیان معاملے کو حل کرنے میں کامیابی سے کردار ادا کیا۔ حد ہے چمچا گیری کی۔
جس ملک کی وجہ سے اسرائیل آج اتنا طاقتور ہے، جو ملک اسرائیل کو ہر سال اربوں ڈالر دیتا ہے، اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ سفارتی تعلقات کا ڈرامہ۔ اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا کہ تمام ممالک اسرائیل کے ساتھ اپنے سفارتی اور تجارتی تعلقات پر نظر ثانی کریں گے۔ واہ، نظر ثانی کریں گے، کیا زبردست ایکشن ہے۔ لیکن دوستو، جب کانفرنس کے بعد عرب لیگ کے اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل حسام ذکی سے پوچھا گیا کہ کیا ممالک اسرائیل سے تعلقات توڑ دیں گے، تو موصوف نے کہا نظر ثانی کریں گے، ممالک اس کے پابند نہیں ہوں گے۔ یعنی پہلے کہا کہ نظر ثانی کریں گے، پھر کہا کہ پابند نہیں ہوں گے۔ یہ کیا مذاق ہے۔ ملیشیا کا جرأت مندانہ موقف۔ اس پوری بزدلی کے درمیان صرف ایک آواز آتی جس نے حق کی بات کہی۔ ملیشیا کے صدر انور ابراہیم نے کہا مسائل کا جواب میزائل ہونا چاہیے۔ واہ، کم سے کم کوئی تو ہے جس کے پاس غیرت باقی ہے۔ لیکن خلیجی ممالک نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ عسکری جواب سے خلیجی ممالک کے اندر معاملات بگڑ سکتے ہیں۔ خلیجی ممالک کی حقیقت۔ دوستو، یہاں آ کر حقیقت سامنے آتی ہے۔ خلیجی ممالک کی اصل کہانی کیا ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں، ان کے پاس پیسہ بہت ہے، دفاعی ساز و سامان بہت ہے، لیکن افرادی قوت نہیں ہے۔ یہ جنگ نہیں لڑ سکتے، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ امریکہ کو بتا دیتے ہیں، جی ہاں بتا، تاکہ امریکہ ان کی حفاظت کرے۔ 2 کھرب کا بتا، شرمناک حقیقت۔ دوستو، اب میں آپ کو سب سے بڑا راز بتاتا ہوں۔ 2 ماہ پہلے متحدہ عرب امارات اور قطر نے ٹرمپ کو 2 کھرب کا بتا دیا۔ 2 کھرب، تاکہ ان کی حفاظت کی جا سکے۔ اور دیکھیں کہ قطر کی کیسی حفاظت امریکہ نے کی۔ اس کی سرزمین پر بم برسائے گی اور امریکہ خاموش رہا۔ قطری امیر کا نقلی غصہ۔ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد الثانی نے سمٹ میں بڑے سخت لفظوں میں کہا اسرائیل نے امن مذاکرات کو سبوتاژ کیا۔ ہم غرور، طاقت اور خون کی پیاسی اسرائیلی حکومت کے خلاف ٹھوس اقدامات کریں گے۔ واہ بھئی، کیا زبردست الفاظ لگتا ہے، جیسے کوئی بہت بڑا ایکشن ہونے والا ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ نہ تیل کی سپلائی بند ہوئی، نہ تعلقات ٹوٹے، کچھ نہیں۔ ضائع شدہ سنہری موقع۔ دوستو، جہاں آ کر اصل بات ہے، یہ موقع ایک سنہری موقع تھا۔ کیوں؟ اسرائیل کے خلاف تمام اسلامی ممالک اکٹھے تھے۔ اسرائیل نے ریڈ لائن کراس کی تھی، پوری دنیا دیکھ رہی تھی۔ یہ وقت تھا کہ کچھ بڑا اقدام کیا جائے۔ کیا ہو سکتا تھا؟ دوستو، مسائل سے جواب نہ بھی دیتے تو کم سے کم یہ قدم تو اٹھا سکتے تھے۔ پہلا قدم، جو ممالک ابراہیم اکارڈز میں شریک ہیں وہ اس سے علیحدگی کا اعلان کریں۔ دوسرا قدم، اردن اور مصر جو اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے میں شامل ہیں وہ اس سے نکلنے کا اعلان کرتے۔ تیسرا قدم، قطر اسرائیل کو تیل کی سپلائی فوری طور پر بند کر دیتا۔ اگر یہ تینوں کام ہو جاتے تو کیا ہوتا؟ اسرائیل کی تباہی۔ دوستو، اگر یہ 3 قدم اٹھا لیے جاتے تو اسرائیل اوت موا ہو جاتا۔ کیوں؟ وہ پہلے سے ہی عالمی تنہائی کا شکار ہے۔ یہ اعلانات اس کے لیے بہت بڑا دھکا ہوتے، اس کی معیشت ہل جاتی، دنیا میں اس کی ساخت مکمل طور پر ختم ہو جاتی۔ لیکن دوستو، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ پوری اسلامی دنیا نے اس سنہری موقع کو ضائع کر دیا اور اسرائیل کو مزید کھل کر کھیلنے کا موقع فراہم کیا۔ عرب حکمرانوں کی ذہنیت۔ دوستو، اصل مسئلہ یہ ہے کہ عرب حکمرانوں کی ذہنیت ہی غلط ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ امریکہ کو خوش رکھنا ضروری ہے، اسرائیل سے ٹکرانا خطرناک ہے، صرف بات کرنے سے کام چل جائے گا۔ عوام کا فریب۔ دوستو، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ حکمران اپنی عوام کو بیوقوف بناتے ہیں، بڑے بڑے اجلاس کرتے ہیں، لمبے چوڑے اعلامیے جاری کرتے ہیں، سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن عمل کچھ نہیں کرتے۔ نتیجہ مستقبل کیا ہے؟ دوستو، اس واقعے کا نتیجہ یہ ہے کہ اسرائیل کو یقین آ گیا کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کسی بھی ملک پر حملہ کر سکتا ہے، کسی کو بھی مار سکتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ مسلم ممالکوں نے صرف باتیں کرنی ہیں، کارروائی نہیں کریں گے۔ دوستو، یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، یہ ہماری شرمناک تاریخ کا حصہ بن گئی۔ 9 ستمبر 2025 کا دن ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، لیکن اسرائیل کی دلیری کے لیے نہیں، بلکہ مسلم ممالک کی بزدلی کے لیے۔
جب آپ کے بچے آپ سے پوچھیں گے کہ بابا کیا واقعی ہمارے حکمران اتنے بےغیرت تھے، تو آپ کو کیا جواب دینا ہوگا؟ یہ ہماری اجتماعی ناکامی اور ہمارے لیے اجتماعی بے شرمی کی بات ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، لیکن سب سے پہلے اہم بات یہ ہے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اصل حقیقت کیا ہے، کیونکہ میڈیا یہ سب نہیں بتائے گا، یہ سچائی صرف آپ ہی پھیلا سکتے ہیں۔ کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو سب سے زیادہ کیا شرم آئی، امریکہ کا شکریہ، 2 خرب کا بتہ، یا قطر کا یہ کہنا کہ حملہ ہم پر نہیں ہوا۔ اور ہاں، اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سب کیسے تبدیل ہو سکتا ہے، کیسے ہم اپنے حکمرانوں کو جواب دے سکتے ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے آخر تک صبر کیا۔ اللہ آپ سب کو ہدایت دے۔ اللہ حافظ۔